اکثر افراد دینداری کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار افراد دوسروں کے مقابلے میں کمتر لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو برطرف کریں۔ ہمارے معاشرے کی اکثریت ایسی غلط فہمی کا شکار ہے، اور ایک مومن کے جو بے حال ہے، ایک مومن کے جو کم حوصلہ ہے، ایک مومن کے جس میں قرب خدا کی وجہ سے انرجی اور خوشحالی پیدا نہیں ہوئی، ان غلط فہمیوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ دیگر افراد ناچ گانے کے ذریعے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم خوشحال ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں یہ خوشحالی دوسروں سے کئی گنا زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسی دکھائی نہیں دے گی تو یہ غلط فہمی برقرار رہے گی۔ آپ کے نزدیک آئے تو آپ کی آنکھوں میں مشاہدہ کرے، آپ سے سوال کرے کہ نماز میں ایسا کیا تمہیں دیتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ خوش قسمت ہونے کا احساس کرتے ہو۔ مومنین اپنی دینداری میں سستی کی وجہ سے دین کی آبرو ریزی کا سبب بنتے ہیں۔ آپ ماہ مبارک رمضان سے کتنا لطف اندوز ہوئے، ذرا یہ بتائیں۔ نہ ان ضعیف مومنین کو حذف کیا جا سکتا ہے، نہ ہی انہیں کہیں چھپایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی میری طرح کے مومنین کی موجودگی میں دوسروں کو دین کی جانب مائل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو عبادت سے لذت حاصل کرنی پڑے گی۔ نہیں معلوم کس کی عبادت کرتے رہیں جو اس سے زیادہ لذت حاصل نہیں کر سکے، خود بھی دوسروں کے سامنے دین کی آبرو ریزی کا سبب بنیں گے اور اپنے آپ کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کون سا خدا ہے جسے تم محسوس نہیں کر سکتے؟ ارے کوئی شخص اگر جن سے مخالف میں اپنا دوست بنا لے تو اس کے چہرے پر گل بارانی کر دیتا ہے، یعنی تمہارا خدا ایک جن سے مخالف کی دوستی کے مقابلے میں اتنا کم اثر رکھتا ہے۔ ایسی خدا پرستی کو ہٹاؤ، جان لے لی ہماری۔ عبادت سے لذت حاصل کرنی چاہیے، مست ہونا چاہیے۔ جناب ہم مست نہیں ہوتے۔ جاؤ خانہ خدا کے در پہ جا کے دیکھو کیا کرتے ہو، مجھے نہیں معلوم، یہ تمہاری مشکل ہے عزیز من۔ جاؤ، ایک ہی ملاقات میں تمہاری مشکل کی گرہ کھل جائے گی، مجھے کیا معلوم۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، من ذکر اللہ ولم یشتاق الی لقائہ لقد استہزأ بنفسہ۔ جو شخص بھی ذکر خدا، عبادت خدا میں مشغول ہوا اور اس میں خدا سے ملاقات کا اشتیاق پیدا نہ ہوا تو گویا اس نے مذاق اڑایا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے لذت حاصل کرنی چاہیے تھی، نہیں کی۔ ماہ مبارک رمضان سے لطف اندوز نہیں ہوئے، نہیں سمجھے ماہ رمضان میں کیا پوشیدہ ہے۔ بہت سارے افراد دین کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں، دین کو لذت بخش تصور نہیں کرتے۔ آپ کی آنکھوں میں اسے عبادت کی شیرینی نظر آنی چاہیے تاکہ سوال کرے، ذرا بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ خدا کی قسم 99.99% افراد اس لیے گناہ کرتے ہیں تاکہ لذت حاصل کر سکیں، خدا کی بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں کرتے۔ خدا کے دشمن نہیں ہیں، کیوں جا کر گناہ کرتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ اپنی لذت کی خاطر۔ اچھا تو تم زیادہ لطف اندوز ہو جاؤ، اس کو جا کر بتاؤ، اس کو مرض ہے وہ نہیں آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ دیکھا ہوگا کہ جب آپ عاشورہ کے دن اس جوش و خروش سے عزاداری کرتے ہیں تو جو شرابی ہے وہ بھی آتا ہے، کہتا ہے ذرا دیکھو یہ کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں، کتنی لذت ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ گناہ کا فلسفہ کیا ہے؟ لذت ہے بس۔ بے دینی کا فلسفہ کیا ہے؟ بس لذت ہے۔ اور جب کوئی شخص لذت کی تلاش میں ہو تو امریکہ اس کے لیے جاذب نظر ہوگا یا آپ؟ لذت حاصل کریں، ہاں آپ کو بہت زیادہ خوشحال ہونا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو بہت زیادہ خوشحال ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہوا تو دین کی آبرو ختم ہو جائے گی۔ میرے آقا میں ایسا کیا کروں جس کے ذریعے لذت حاصل کر سکوں؟ مجھے کیا معلوم۔ جاؤ خدا کے گھر کے دروازے پر جا کر اپنی مشکل حل کرو۔ بے رمق دینداری دین کی آبرو ریزی کا سبب، اس نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ اکثر افراد دینداری کے بارے میں غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دیندار افراد دوسروں کے مقابلے میں کمتر لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کریں۔ آپ کی آنکھوں میں اسے عبادت کی شیرینی نظر آنی چاہیے تاکہ سوال کرے، ذرا بتائیے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی لذت کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ کیا میں بھی آپ کی طرح لذت حاصل کر سکتا ہوں؟